خبر ہے سعودی عرب نے جنوبی یمن میں UAE سے آنے والی عسکری گاڑیوں اور اسلحے کو نشانہ بنایا۔ یمن میں متحدہ عرب امارات کے 2 جہاز جو اسلحے سے بھر کے گئے تھے، سعودی عرب نے اس پہ حملہ کیا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ کیا پاکستان کا جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے جو توقعات دیکھیں نا، بہت کچھ اب بڑھ گیا ہے میز کے اوپر۔ ایک طرف سعودیز کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، ابھی UAE کے سربراہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، ادھر سعودی اور UAE یمن کے اندر آمنے سامنے ہے، کنٹروورسی میں مبتلا ہے، بٹلی ڈیوائیڈڈ ہے اور اس دوران ٹینشن بڑھ رہا ہے۔ اگر دہائیوں سے کہا جائے کہ پاکستان کو کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ اس کو چوز کرنا پڑے کہ میں نے سعودی عربیہ کا ساتھ دینا ہے کہ UAE کا ساتھ دینا ہے، پاکستان کو ہمیشہ ان سے سپورٹ چاہیے تھی۔ دونوں نے ہمیشہ آگے آ کے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، بٹ یوزلی کبھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں آئی دونوں کے بیہیویئر میں اور دونوں کے ساتھ پاکستان کو ڈیل کرنے میں۔ ناؤ تو عزیز دوستوں، معاملات حد سے زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے۔ بڑے لگتا ہے کہ اقتصادی سیاسی مفادات کی جنگ ہے، متحدہ عرب امارات ہے ایک طرف، دوسری طرف سعودی عرب، ترکی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ اس میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ معاشرہ وہاں پہنچ چکا ہے کہ اپنے سائے سے بھی ڈرو۔ تو دوستو، ایک ایسی خبر جو کہ مڈل ایسٹ سے آئی ہے، اس نے پاکستان اور پاکستانی میڈیا میں کافی ہلچل مچا دی ہے، اور اس کی سیدھی وجہ یہی ہے کہ مسلم دنیا کے اندر امہ کے 2 بڑے دیش، جس میں ایک سعودی عرب ہے اور دوسرا یونائٹڈ عرب امارات، اور دونوں ہی پراسپرس کنٹری ہیں، یعنی دونوں کے پاس ہی پیسے ہیں اور دونوں کے ہی دنیا کے سبھی دیشوں سے لگ بھگ اچھے رشتے ہیں۔ تو ایسے میں جو مڈل ایسٹ سے خبر نکل کے آ رہی ہے، یمن کے اندر جو کہ سعودی عرب سے سٹا ہوا دیش ہے، اس میں 2 فیکشنز کام کر رہی ہے، یعنی 2 دھڑے ہیں، جس میں ایک کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے تو وہیں پہ دوسرا جو دھڑا ہے اس کو UAE یعنی یونائٹڈ عرب امارات سپورٹ کرتا ہے، اور اس گروپ کو سعودی عرب اپنے لیے خطرہ مانتا ہے۔ اور یہ استھتی اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے UAE کے جو 2 جہاز تھے، اور دونوں ہی بتائے جا رہے ہیں کہ ہتھیار سے لیس جہاز تھے، جو کہ UAE کے جو سپورٹڈ گروپ ہے یمن میں، اس کے پاس جا رہا تھا، اور اسی کے اوپر سعودی عرب نے حملہ کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے وارننگ بھی دی ہے، چیتاونی بھی دی ہے، جس کے بعد پاکستانی میڈیا کے اندر بہت تیزی سے اس پر ڈسکشن چالو ہو چکا ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سہیوگ دیں۔ تھینک یو۔ ناظرین کرام، پاکستان کے 2 برادر اسلامی ملک، 2 اہم ترین عرب ممالک اور 2 بڑے اتحادی اس وقت نہ صرف آمنے سامنے آ چکے ہیں، بلکہ اب سعودی عرب نے UAE کو الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ ایک جانب تو یمن کی حکومت نے فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر UAE کے ساتھ جو معاہدہ ہے، دفاعی معاہدہ، وہ ختم کر کے UAE کی فورسز کو 24 گھنٹے میں یمن سے نکلنے کا حکم نامہ جاری کیا ہے، تو وہیں دوسری جانب سعودی عرب نے UAE کو وارننگ دی ہے، UAE کو دھمکی دی ہے۔ پاکستان کے لیے تو بڑا امتحان ہے ہی، سعودیہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدے کا بھی ایک امتحان ہے، کیونکہ اب چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی طرف جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین کرام، سعودیہ اور UAE کے درمیان یمن میں جو تنازع ہے، دیکھیں دونوں ممالک جو ہیں، یہ یمن میں 2015 میں جو ایک فوجی اتحاد اترا اور وہاں پر جو حوثی ہیں یمن کے، ان کے خلاف جو گروپس ہیں انہیں دونوں ممالک نے سپورٹ کیا۔ اس وقت پاکستان اس تنازع سے باہر رہا، اور اس تنازع سے باہر رہنے کا پاکستان کا فیصلہ اچھا فیصلہ تھا، اور ایک نیوٹرالٹی جو پاکستان نے اس وقت برقرار رکھی وہ بہتر تھی۔ آج سعودی عرب اور UAE دونوں جو ہیں وہ 2 مختلف گروپس یمن کے اندر جو ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک جانب UAE جو ہے وہ STC جو کہ صدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل ہے، اور جو سعودی عرب ہے وہ وہاں کی پریزیڈنشل لیڈرشپ کاؤنسل جو ہے PLC، اسے سپورٹ کرتا ہے۔ اب جو STC ہے وہ یمن کے اندر بٹوارا چاہتی ہے۔ اب یہ جو STC ہے یہ بیسیکلی یمن کے اندر ان کا یہ موقف ہے کہ بھائی ہم نے
الگ ہونا ہے, یہ علیحدگی پسند ہیں اور یہ پارٹیشن چاہتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی یمن الگ ہو جائے. اب ایس ٹی سی کو سعودی عرب جو ہے وہ اپنے لیے ایک تھریٹ دیکھتا ہے, اور سعودی عرب نے اب جو اعلامیہ جاری کیا نا اس میں سعودی عرب نے بہت کیٹیگوریکلی بتایا کہ بھائی ہم ہر تھریٹ کو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہوگا نا اسے نیوٹرلائز کریں گے. اور یہ جو سعودی عرب کا موقف ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اب جو ایس ٹی سی ہے, سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل جو ہے, اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کاؤنسل نے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا اور اس کی حمایت جو ہے وہ یو اے ای کرتا ہے. سعودیہ نے کیا کیا ہے کہ یو اے ای کی طرف سے آنے والی جو ایک شپمنٹ ہے جس میں اسلحہ تھا, آرمڈ وہیکل تھے بڑی تعداد میں, ان کے اوپر سعودی عرب نے اسٹرائک کر کے اسے تباہ کر دیا, ان کے پورے کنسائنمنٹ کو اڑا کے رکھ دیا اور اس کے ساتھ یہ اعلامیہ جاری کر دیا. تو اس چیز کو بھی ذرا آپ سمجھیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں یو اے ای جو ہے وہ کچھ بڑے اقدامات اٹھا سکتا ہے, یو اے ای اگلے سٹیپ پہ جا سکتا ہے. اب جو یمن کی پریزیڈنشل لیڈرشپ کاؤنسل ہے اس نے یو اے ای کے لیے ایئر روٹ جو ہے وہ بند کر دیا ہے, ایک بلاکڈ جو ہے وہ لگا دیا ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یو اے ای کے ساتھ جو ڈیفنس ایگریمنٹ تھا جس کے تحت یو اے ای کی فورسز جو ہیں وہ یمن کے اندر موجود تھی, اس ایگریمنٹ کو بیسیکلی انہوں نے کینسل آؤٹ کر دیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم, انہوں نے یو اے ای کی جو فورسز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمارا ملک 24 گھنٹے میں چھوڑ جانا ہے. اب سعودی عرب نے اپنا سارا وزن اٹھا کے یمن کی حکومت کے اس حکم نامے کے پلڑے میں ڈال دیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنا افسوس اور اپنا کنسرن جو ہے سعودی عرب نے وہ بھی ظاہر کیا یو اے ای کے اوپر. یعنی ٹینشنز جو ہیں وہ اس وقت آل ٹائم ہائی پہ ہیں, اور اب ڈائریکٹلی, پہلے یہ تھا کہ وہ ایک پراکسی کو, یہ ایک پراکسی کو, لیکن اب سعودی عرب جو ہے وہ یو اے ای کے حوالے سے پبلک میں آ گیا. وزارت خارجہ جو ہے اس نے بیان جاری کر دیا. تو اب یو اے ای اس پر کیا موقف اپناتا ہے, کیا یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایک سٹیپ پیچھے ہٹتا ہے یا پھر وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کر اپنا پورا سپورٹ جو ہے وہ ایس ٹی سی جو ہے سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل, جسے سعودی عربیہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے, کیا سعودی عرب جو ہے, کیا یو اے ای انہیں تسلیم کرنے جا رہا ہے, اور کیا یو اے ای ان کی کھل کر فل فلیج سپورٹ کا اعلان کرے گا. اور پاکستان جو ہے اس کی سعودی عرب کے ساتھ تو ہم ایس ایم ڈی اے سائن کر چکے ہیں, اور سعودی عرب پر اٹیک جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک تصور ہوگا, یہ ایگریمنٹ ہے, ہمارا معاہدہ ہے اور ہم نے اس معاہدے کی بھی پاسداری کرنی ہے. لیکن ایسے معاملات کے اندر جو ڈپلومیسی ہے اسے ایک چانس دیا جا سکتا ہے, مذاکرات کو ایک چانس دیا جا سکتا ہے, ایک نہیں بہت سے چانسز دینے چاہیے. کشیدگی کم کرنے کے اوپر ممالک جو ہیں انہیں اپنا زور رکھنا چاہیے. مڈل ایسٹ ایک دلچسپ ریجن ہے اور اس میں 3 پاور سینٹرز ہیں. ایک طرف قطر ہے, ایک طرف یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, تیسری طرف سعودی عربیہ, محمد بن سلمان. اب یمن کا مسئلہ پڑ رہا ہے اور یمن میں یو اے ای جو ہے وہ اس ایسے گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے جو کہ اپوزٹ گروپ کو سعودی عربیہ کر رہا ہے, اور وہاں ان کا جسے کہتے ہیں نا کہ ٹائے ہے پرابلمٹک. اچھا, اب آپ نے سوڈان میں $1 بلین کے آپ نے سوڈان کے ساتھ بھی ویپنز کی ڈیل کی, وہ پرو مسلم برادرہڈ گروپ ہے جو کہ سعودیہ کے بھی ساتھ ہے. لیبیا میں آپ نے اینٹی مسلم برادرہڈ گروپ جو کہ یو اے ای جس کے ساتھ ہے, اور یو اے ای جو ہے اس کے ساتھ اسرائیل بھی ہے, ان کی پارٹنرشپ ہے, آپ نے ان کو پرووائڈ کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ویپنز پرووائڈ کرنا از اوکے, لیکن ویپنز ہے, ٹریننگ ہے, اور ان کے آپس کے مسائل جو ہیں اس میں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ آپ خود نہ اس میں پھنس جائیں, اسپیشلی جب آپ کے دماغ میں کوئی اس قسم کا فطور ہو کہ ہم تو بہت بڑے ہو گئے ہیں